میں آج ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے وصال مبارک کا ذکر کریں گے۔ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 سال 7 مہینے اور 9 دن عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 91 سال 91 ایئرز اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر عطا فرمائی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے انہیں بلایا، شیخ سیف الدین عبد الوہاب، انہیں بلایا۔ ویسے بہت سارے اولاد، امجاد اور دیگر حضرات موجود تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باقاعدہ طور پر یہ میرے سامنے فتوح الغیب موجود ہے اور اس کے اندر باقاعدہ تکملہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے آپ کے وفات مبارک کا ذکر۔ کہتے ہیں راوی کہ لما مرضہ الذی مات فیہ، کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مرض وصال آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو آپ نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کچھ فرمائیں۔ قال لہ ابنہ عبد الوہاب اوصینی بما اعمل بہ بعدک، کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں کہ میں آپ کے بعد اس پر عمل کرتا رہوں۔ فقال علیک بتقوی اللہ، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اور ڈرنا یہ تم پر واجب ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تخف احدا سوی اللہ، اور اللہ کے سوا بالکل کبھی بھی کسی سے مت ڈرنا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، ولا تخف احدا سوی اللہ، اور مت ڈرنا اللہ کے سوا کسی ایک سے بھی۔ ولا ترجو احدا سوی اللہ، اور نہ ہی کسی سے کوئی امید رکھنا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اور آگے فرمایا وَكُلِّ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ، اپنی تمام تر جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور حاجتیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ ہی میں پیش کرنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا إِلَيْهِ، اور کسی پر اعتماد نہ کرنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا، یعنی یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا، کیونکہ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب مشکلات آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں تو لوگ لوگوں پر امیدیں رکھ لیتے ہیں، لوگ انسانوں پر امیدیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات اور ایسے معاملات میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، وہ اللہ انسانوں کو خود ہی تمہارے پاس جو ہے وہ بھیج دیا کرے گا خدمت کے لیے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَطُلُبْهَا جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اور مخلوق سے مانگنے کی امید مت رکھنا۔ اور مخلوق سے مانگنے کی امید کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عام انسان ہیں، یہ جو عام رشتہ دار ہیں، یہ جو دوست و احباب ہیں، یہ بڑے بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو سب سے بڑا یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا اور اسی سے طلب کرنا۔ اور فرمایا وَلَا تَثْقِ بِأَحَدٍ غَيْرَ اللَّهِ، اور کسی اور پر اللہ کے سوا جو ہے وہ وثوق اور ٹرسٹ اور اعتماد جتنا اللہ پر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو اعتماد خاص ہے وہ کسی اور پر نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا التوحید اجماع الکل، کہ توحید کو لازم پکڑنا۔ توحید جو ہے وہ تمام چیزوں کو جمع کر دیتی ہے، یعنی اجماع الکل کا مطلب یہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے، یہ سب کا یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو ایمان ہے اس پر ساری کائنات جمع ہے، مسلمان بھی اور اولیاء بھی اور عام لوگ بھی اور اللہ کے پیارے اولیاء بھی، اللہ کے نبی بھی، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سارے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے سہارے ہیں، یہ جو دنیا داری کی امیدیں ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے امیدیں ہیں یا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے،
یہ تو بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، ٹرسٹ اور وثوق جو ہے اسے ہمیشہ قائم رکھنا، اس میں کبھی کمی نہ آنے دینا. آگے فرمایا وقال اذا صح القلب مع اللہ لا يخلو منه شيء، کہ جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں خالص کر کے لگا دیا جاتا ہے تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے کوئی چیز دور نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی کر سکے گی. اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مگن کر دو کہ دنیا داری کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو تمہارے دل سے دور نہ کر سکیں. اور آگے فرمایا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ، اور کوئی بھی چیز اس سے باہر نہ نکل سکے اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت کو لے کر. لہٰذا جب دین کا کام کرنا ہے اللہ کے لیے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، مخلوق کی خدمت کرنی ہے اللہ کے لیے، کسی کے کام آنا ہے اللہ کے لیے، کسی کی تعریف کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اور کلمہ پڑھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے، تحفظ ناموس رسالت کرنا ہے، اولیاء کا صوفیاء کا پرامن اور پیسفل پیغام پہنچانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے پیغامات، یہ سارے کے سارے مشن اللہ ہی کے دین کی تقویت کے لیے ہیں. لہٰذا ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی محبت پیش نظر رہے. یہ کبھی بھی دل اس سے غافل نہ ہو، سوچ اس سے غافل نہ ہو. یوں کہہ لیں دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ، جو ہی دل کی دھڑکن ہو تو اللہ، دھڑکن ہو اللہ، دھڑکن ہو اللہ، ہر چلتی سانس کے ساتھ اللہ کا نام اور ذکر بھی جاری رہے، اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کا نام اور ذکر بھی جاری رہے، اس کی ذات پر اعتماد بھی جاری رہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو. فرمایا وَقَدْ حَضَرَ عِنْدِي غَيْرُكُمْ، میرے پاس تمہارے علاوہ اور بھی مخلوق حاضر ہوئی ہے اور وہ تشریف لائے ہیں، روحانی اور باطنی عظیم شخصیات تشریف لائی ہیں. فَأَوْسِعُوا لَهُمْ، پس ان کے لیے جگہ کو وسیع کر دو، جگہ کو کھلا کر دو. اور آگے فرمایا وَتَأَدَّبُوا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، بھاگم بھاگ نہ کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر نہ گرنا، آرام سے جگہ چھوڑ دو. تو پھر آپ کی اولاد، امجاد اور جو سامنے حاضرین و سامعین اور آپ کے جلوہ آخری دیدار اور جلوہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جگہ چھوڑ دی. اور آگے فرمایا ہاں ہنا رحمت عظیمت، یہاں پر بہت عظیم رحمت اتر رہی ہے. ولا تضيقوا عليهم المكان، تم یہ جو آنے والے لوگ ہیں، روحانی طور پر آنے والی جو ہستیاں ہیں، ان کے لیے تم اس جگہ کو بالکل تنگ نہ کرنا، اس کو کھلا کر دو، اس کو وسیع کر دو تاکہ روحانی شخصیات بھی بیٹھ سکیں. اس سے پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر دنیا سے جانے لگتا ہے، یا پھر اس کی جو مجلس ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے رجال غیب کو اور اپنے پیارے بندوں کو بھجواتا ہے اس کے استقبال کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی عزت افزائی کے لیے. تو مخلوقات یا پھر عالم ارواح کے جو اولیاء اور رجال الغیب ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے وَكَانَ يَقُولُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اور آپ فرماتے جا رہے تھے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے وصال مبارک سے پہلے کچھ نہ نظر آنے والی جو ہستیاں ہیں ان کے تشریف لانے اور ان کے سلام کہنے کے جواب میں آپ سلام کا جواب ارشاد فرما رہے تھے اور دعا کر رہے تھے غفر اللہ لی ولکم، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے. پتہ چلا ولایت کے جتنے بھی بڑے درجے پر انسان متمکن ہو جائے، حتیٰ کہ اگر غوث الاعظم ہو جائے تب بھی اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنا نہیں چھوڑتا، اظہار عجز کرنا نہیں چھوڑتا. اور آگے فرمایا یا ملک الموت لا بملک ولا بملک الموت وتاب اللہ علی وعلیکم بسم اللہ غیر مودعین قال ذلك یوما ولیلتا. کہنے کا مطلب یہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ مسلسل، آپ کے بارے میں یہ روایت میں موجود ہے کہ مسلسل ایک دن اور رات جو ہے آپ فرشتوں کے سلام کا جواب دیتے رہے. اور پھر فرمایا تم پر افسوس ہو
مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، نہ کسی عام فرشتے کا اور نہ ہی ملک الموت کا۔ اے ملک الموت، آپ نے مخاطب فرمایا اے ملک الموت، مجھے تو اس نے عطا کیا ہے جو تیرے سوا میرے امور کا والی ہے۔ مجھے تو جو کچھ بھی عطا کیا اس اللہ نے دیا ہے، کہ ان معاملات کا جو والی اور مالک اور جو رازق ہے وہ تو نہیں ہے، وہ اللہ ہے، لہٰذا میرا بھروسہ تجھ پر نہیں ہے، اللہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیری تشریف آوری سے میں ڈر نہیں رہا، میں موت سے گھبراتا نہیں ہوں، بلکہ اس رب کائنات کی بارگاہ میں واصل باللہ ہونے کے لیے میں تو حاضر ہوں اور میں تیار ہوں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس شام کو آپ کا وصال ہوا اس صبح آپ نے زوردار نعرہ مارا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ تھے، اور یہ جو الفاظ ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وصاح صیحۃ عظیمۃ، آپ نے زوردار نعرہ بلند کیا، اور آپ کا چونکہ آپ ذکر بھی توحید کا فرما رہے تھے تو پھر نعرہ تکبیر تھا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند فرما کے تو وذالک فی یومہ الذی مات فی عشیتہ، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پھر آپ نے نعرہ بھی لگایا، اور جس دن کی شام میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ نے وصال فرمایا، وہ سارا دن جو ہے آپ سلام کا جواب ارشاد فرماتے رہے۔ اور پھر وَأَخْبَرَنِي وَلَدُهُ عبد الرزاق و موسیٰ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سید عبد الرزاق اور سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہما، انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ روایت کی کہ انہ کان یرفع یدیہ ویمدہما ویقول السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فضا میں ہاتھ بلند فرماتے اور ہاتھ کو پھیلا دیتے، آگے کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا، مگر آپ ہاتھ اٹھا کے سلام کے لیے جس طرح مصافحہ کرنا ہوتا ہے وہ بلند فرما دیتے، ہاتھ پھیلا کے بلند کر کے تو آپ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آپ کے وصال مبارک سے پہلے پورا دن جو گزرا اس کا انداز تھا۔ اور پھر فرماتے توبو، اللہ کی بارگاہ میں تو آپ لوگ بھی توبہ کرو، وادخلوا فی الصف ہوا ذا اجیو الیکم، اب تم اللہ کی بارگاہ میں تم بھی توبہ کرو اور آ جاؤ اس صف میں داخل ہو جاؤ، اجیو الیکم، میں بھی تمہاری طرف آ رہا ہوں، یعنی تم عالم ارواح کی ہستیاں ہو تو میں بھی تمہاری طرف ہی آ رہا ہوں۔ وکان یقول افقوا ثم اتاہ الحق، پھر آپ فرماتے افقوا، نرمی سے کام لو، لیشنو جو کہہ لیں، نرمی سے کام لو اور نرمی سے کام لو، حتیٰ کہ ثم اتاہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس سیدنا اسرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ خدمت سیدنا غوث الاعظم ہوئے، اور پھر وسکرات الموت، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ موت کی جو مستی ہے اس ذائقے کو چکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا اس دنیا سے وصال فرما جانا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا فیض رک گیا، بلکہ وہ جانا تو لکھا ہوا تھا، مگر جو اولیاء ہے ان کے بارے میں باقاعدہ روایات ہیں کہ اولیاء کا فیض ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اور بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو فیضان فیض ہے وہ تب سے لے کر آج تک سن 561 ہجری سے لے کر آج 1442 ہجری تک جاری اور ساری ہے۔ جب بھی کسی مرید کو، جب بھی کسی محب کو، جب بھی کسی قادری کو، یا جب بھی کسی مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے تو پھر وہ ظاہری طور پر کبھی کبھی اور پھر باطنی طور پر کبھی کبھی تشریف لے آتے ہیں اور مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ ہاں، ایمان والوں کا ایمان یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا مدد کرنا شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے،
کیونکہ وہ کسی غیر کے نمائندے نہیں، بلکہ وہ تو اللہ ہی کی طاقت دی ہوئی ہے، ان کو اللہ ہی کے طاقت دیے ہوئے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ ہی کی طرف سے انہیں ساری ہمتیں اور انہیں سارے فیوزات عطا فرمائے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہا جاتا ہے۔ لہٰذا رب کائنات ہمیں فیضان غوثیہ قادریہ سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، اس جہان میں بھی اور قبر و حشر میں بھی، آمین۔